کے اگلے حصے پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں پہلے، لیکن علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور ان سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور خاص طور پر چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی، پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم۔ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج یہ جو منظر ہم نے دیکھا، پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا، جب تحریک انصاف کے دور میں ان کے خلاف یہ پوری کیمپین چل رہی تھی اور ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت اس میں حصہ دار تھا۔ اس وقت ظاہر ہے کہ لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو، لیکن پھر اس کے بعد انیویٹیبل یہ ساری چیزیں لگیں۔ آپ کے اس وقت تاثرات کیا تھے اور آپ کے آج تاثرات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، اس وقت ظاہر ہے میں تو اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا اس کیس سے، لیکن گورنمنٹ کا حصہ تھا، اور عمومی جو اندر تاثر تھا وہ یہی تھا کہ قاضی صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ایشو تو نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی الیکشن میں ہم جب آئے تو اس سے پہلے کوئی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ رہا۔ بس ایک مسئلہ آیا جس پہ خان صاحب نے، جناب عمران خان صاحب نے اپنی وضاحت بھی دی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے حکومت ہمیں اس کی رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے، ہم لیتے ہیں کہ وہ ایک شاید مناسب قدم اس وقت نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے۔ ہم نے تو آج ویلکم کیا ہے پارٹی کی طرف سے بھی، میں نے خود بھی، کہ ہم کو مبارکباد دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ جو ریپوٹیشن لے کے آئے ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے ہیں، اللہ کرے اللہ ان کو اس میں پورا کرے کہ رول آف لا یہاں پہ قائم ہو، اور صرف قانون کی عملداری نہ ہو بلکہ احساس بھی ہو، احساس تحفظ بھی ہو، نہ صرف بڑے کیسز جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، جو بڑے بڑے کیسز ہیں، بلکہ وہ 50-55 ہزار جو عام سائلین ہیں ان کے بھی کیسز، جو سب سے خاص وہی ہیں ویسے جو سالوں سال سے وہاں ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ، اور دوسرا جو سیاسی اسیران ہیں۔ میں کسی اپنے لیڈر کے لیے کوئی فیور نہیں چاہتا اپنے چیف جسٹس یا کسی سے، میں صرف انصاف کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا نہیں، صرف عالم اسلام کا بڑا لیڈر اس وقت ایک بالکل بونے قسم کے، بودے قسم کے چارجز میں پولیٹیکل پرزنر کے طور پہ، پرزنر آف کاشس کے طور پہ اس وقت اٹک میں وہ اسیر ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین اس میں جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ وہ بچہ، وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جو بیچارہ زندگی موت کی کشمکش میں، عباد صاحب کا بیٹا، تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ یہ لوگ آئیں باہر اور ان مسائل کا حل نکلے، سارے بیٹھیں ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے، اور یہ صدر ہاؤس میں ہو، سب تمام زعماء آئیں، اسٹیبلشمنٹ بھی آئے، بیٹھیں، فیصلہ کریں، کیونکہ ملک اس میں مشکل صورتحال میں ہے۔ دیکھیں، آپ اور میری تو گزارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن جو بندہ 20-25-30 ہزار کا ملازم ہے اور اس پہ 15-20-30 ہزار کے بل آ رہے ہیں، جو کھانے کا خرچہ ہے، جو پینے کا خرچہ ہے، جو دوائیاں ہیں، علی بھائی ویسے اب میں آپ کو بات بتاؤں، اب یقین کیجئے کہ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہوئے، پیٹرول پمپ پہ جب جاتے ہیں نا، تو جب 12-13 ہزار روپے کا پیٹرول ڈلتا ہے اور جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے نا، تو گھر کے ایک ایک پنکھے، ایک ایک لائٹ کو میں خود چیک کر کے بند کرتا ہوں، اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی بہت محتاط رہتا ہوں، اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، اور ان کی حالت کرنے میں ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی میں ستی صاحب، میں آپ کو سمپل سی بات، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے کوئی ویڈیو میرے پاس آئی، وہ ایک چھوٹی سی بچی، وہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ سوشل میڈیا پہ میں نے شیئر کی ہے، آپ بے شک اس کو آپ کے ناظرین دیکھ لیں، کہ کوئی چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے، اور کوئی آئی تھنک کوئی ہل ریزورٹ ہے، مری ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی اور جگہ ہے شاید، وہ چھوٹی بچی بارش میں بیٹھ کے کچھ بیچ رہی ہے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ اس وقت ہم نے اپنے ملک کی حالت جو ہے وہ کر دی ہے، اور اس میں سب ریسپانسبل ہیں۔ تو کیا اس وقت اس چیز کی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے اناؤں کی جنگ میں مبتلا ہوں، اور اس کو اندر نہیں آنے دینا، اس کو کھیلنے نہیں دینا، اس کو باہر کرنا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم بند کمروں کے فیصلے اور نہیں چلیں گے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ آل ان آل ہے۔ ریاست آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب نے مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میاں نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے، 3 بار کے وزیر اعظم، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ فیوریبل ماحول، اور وہ آنا چاہتے ہیں 31 اکتوبر کو، آئی تھنک ہی شوڈ کم،
سب ان کو ویلکم کریں بالکل، لیکن وہ آئیں اور فیس کریں، اسی طرح فیس کریں جس طرح عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں بغیر کچھ کیے۔ اس آدمی کا 1 روپیہ ملک سے باہر نہیں ہے، 5 روپے اس نے ملک سے باہر بھیجے نہیں ہیں، بلکہ باہر سے دے کے آیا ہے، ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے باوجود اس کو ان چارجز میں، اور سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن وزیر اعظم ہے اور اگلے دن اس پہ 200 پرچے ہو جاتے ہیں۔ کیا کوئی اس ملک میں یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان صاحب یا دہشت گرد ہیں یا وہ غدار ہیں یا وہ کرپٹ ہیں؟ کوئی نہیں مانے گا اس لاجک کو، لیکن صرف ظاہر ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو 1 سٹیپ بیک کر کے بیٹھیں، اس مسئلے کو نکالیں۔ دیکھیں کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی شخص کر سکتا ہے، نہ کوئی ایک جماعت کر سکتی، نہ کوئی ایک ادارہ کر سکتا ہے۔ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، سب بیٹھیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ بات کرتے ہیں، اس ملک کی خدمت پہ جو ہے اس پہ کم از کم ایک نقطے پہ تو بیٹھیں کہ یار اس ملک کو اس وقت آگے لے کے جانا ہے۔ عام آدمی کا سوچیں جس کی زندگی علی محمد خان مشکل میں ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی جس شخص کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو ایک تو احتیاط بھی اتنی کرنی چاہیے، اس کو اس کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو ادا بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس پر اس کا حساب بھی ہوگا، مطلب جتنی کڑی ذمہ داری اتنا زیادہ احتساب یا حساب۔ اب یہ جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ ہوا، تو ایک شخص جو کہ الٹیمیٹ باس ہوتا ہے اور شخص جو اس چیز کا پرچار کرتا ہے کہ آئی ایم دا باس اینڈ آئی ول ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے، اس کے بعد پھر ادھر ادھر سے آئی گئی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت سربراہ کے طور پر وہاں پر موجود ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ کیسز اور یہ ساری چیزیں 9 مئی کے بعد کے جو واقعات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی جیل سے ہو کے آ چکے ہیں اور بڑا مشکل آئی ایم شور کے وقت آپ کا رہا، اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کو نہ دکھایا، لیکن وہ ایک ایسی چیز تھی، اللہ نے گزار دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ ایسے واقعات پاکستان میں ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے، تو جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے آگے بڑھنے سے پہلے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک ایک ایسا ملک ہے جو 24-25 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے، اور اس میں ہماری دشمن جو بے شمار ہیں اس کی اس ملک پہ نظر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک اندر سے جو ہے یہ مشکلات کا شکار ہو۔ اس کی فالٹ لائنز پہ وہ کام کرتے ہیں، سنی شیعہ پہ وہ کام کرتے ہیں، پشتون پنجابی پہ اور بلوچ یا سندھی پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، سیکٹرینزم پہ کام کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک کو ویک کرنا ہے تو اس کا ایک ادارہ ہے جس کو آپ اس کو ہٹ کریں گے تو ملک ویک ہوگا، وہ ہے ہماری آرم فورسز، اور اس کا تو برملا اظہار عمران خان صاحب نے بارہا کیا ہے کہ ہمارے ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ہماری فورسز کو مضبوط کرنا ہے۔ تو دیکھیں جب دونوں طرف ایک ہی سوچ ہے، عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ اس ملک کی فوج کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، پھر وہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں، دوسری طرف بھی لوگ ملک کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہے ہیں بارڈر پہ۔ اس وقت بھی مشکل صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، روز جنازے آ رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا حمداللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کی جان، اللہ کے کرم ہے بچے۔ تو جب ہم سب ایک سوچ کے وہ متحمل ہیں کہ بھئی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمارے ملک کے اداروں کا بھی تحفظ ضروری ہے، حساس جگہوں کا بھی تحفظ ضروری ہے۔ اچھا علی محمد صاحب، آپ نے سوچ کے حوالے سے بات کی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے، بات نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کافی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور پھر آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے، آپ کی جماعت کیا فیل کرتی ہے؟ ظاہر ہے کافی مسائل کا سامنا آپ کو بھی ہے، اور دوسرا نون لیگ پر بیساکھیوں کے استعمال کا الزام بھی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نورا کشتی بند کرنی چاہیے۔ مل کے حلوہ کھایا ہے، اب ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے۔ آپ نے جو مل کے حلوہ کھا رہے تھے اور ایک ٹھیک ٹھاک پرفارمنگ حکومت کو آپ نے ایک مل ملا کے آپ نے ایک گیم ڈالی اور لوگوں کو بندے توڑے ہمارے، اور آپ نے رات 12 بجے حکومت عمران خان کی جو ہے وہ گھر بھیجی۔ آج جتنی مہنگائی ہے، کیا ہمارے دور میں 300 کا ڈالر تھا؟ کیا ہمارے دور میں جو ہے وہ 300 کا پیٹرول تھا، 300 کا ڈیزل تھا؟ مہنگائی آپ نے ڈبل کر دی۔ مجھے یہ بتائیں، آپس میں لڑیں مت، آپ آ کے دونوں جماعتوں کے مین لوگ بیٹھ کے ایک تو قوم سے معافی مانگے اور وضاحت کریں کہ آپ کر کے کیا گئے ہیں، آپ نے اس ملک کو کدھر چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ جو آئے ہیں نگران، ان کی تو کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ یہ ان کا کام ہے۔ ان کا کام ہے الیکشن کرائیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے، آنےسٹ، ٹرانسپیرنٹ، اور گھر جائیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ جناب یہ جا کے آپ کے ملک کو، یا ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ نو سر،
وہ حکومت اس ملک کو ٹھیک کرے گی جس کے پیچھے مینڈیٹ ہوگی، عوام 22 کروڑ اس کو ووٹ دیں گے، وہ پھر اچھا کریں برا کرے قوم اون کرے گی۔ اور یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ آ کے پہلے وضاحت کریں، یہ بتائیں قوم کے ساتھ کر کے گئے یہ اب ہمارے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے علی محمد خان صاحب، پہلے مل کے کھایا، رج مل کے کھایا، حکومت چلائی، 18 مہینے اکٹھے عمران خان بغض عمران خان نے اکٹھے رہے، اور اب جب الیکشن کا دور آ رہا ہے تو پھر قوم کی آنکھوں میں جو ہے وہ سرما ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں۔ اچھا میری بات سنیں علی محمد خان صاحب، ویری کوئکلی سر، عمران خان کے خلاف۔ ٹھیک، اچھا میری بات سنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ جو بات کریں یہ تو چلے مخالف جماعتیں ہیں نا، تو ان کی سوچ ہے ایک الگ، نظریات الگ ہیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو اپنے ہیں یہ کیا کریں؟ ایک صاحب جن کو آپ نے پہلے وزیر اعلیٰ بنایا، پھر اس کے بعد وزیر دفاع بنایا، اب وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی 2 مہینے میں آپ کی پارٹی کو ختم کر دیں گے، تو آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ؟ اس پہ تو دکھی ہونا چاہیے آپ کو، تو کس بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، تو یہ آخری عمر میں یا بزرگ سینئر عمر میں خٹک صاحب کو پتہ نہیں کون سی یہ ان کو کوئی بددعا لگی ہے، کیا ہوا ان کو، ٹھیک ٹھاک عزت میں تھے اور اب کہہ رہے ختم۔ یا ختم کیوں کریں گے یار، آپ ختم متم کرنا چھوڑیں، آپ اپنا ایجنڈا لے کے جائیں، آپ لوگوں کے سامنے اپنا پروگرام لے کے جائیں اور آپ ان کو بتائیں کہ جناب اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے صوبے کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ عمران خان کا نام نہ ہو اور آپ کو اپنے نوشہرہ میں کوئی ووٹ دے دے۔ دیکھیں یہ بڑی ہی بچکانہ سی باتیں ہیں، اگر میں آج یہ کہوں کہ میں فلانے کو ختم کر دوں گا، میں یہ ختم صرف اللہ کر سکتا ہے، عوام کی طاقت سے آپ آئیں اور اپنا ایجنڈا پروگرام دیکھیں، اور بغض عمران میں نہیں، حب پشتون یا حب پختونخوا میں آپ آئیں اور آپ اپنا پروگرام تو رکھیں۔ آپ تو عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے تھے، ورنہ شیر پاؤ خان کی حکومت جس میں آپ کبھی وزیر ہوتے تھے وہاں تو آپ کو کبھی ڈنگ کی منسٹری نہیں ملی۔ میرے سخت باتیں نہ کرائیں، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، ایک عزت کا تعلق رہا ہے، لیکن ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ختم متم یہ تکبر کی باتیں نہ کریں۔ آپ جو تھے آپ کو اللہ نے بنایا اور عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ کو اللہ نے بنایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب، اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو۔ اور بات یہی ہے بھائی کہ پروگرام کے آخر میں بس اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے جو پاکستان کے حال میں بہتر ہو۔ ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن لاقانونیت ایک بڑا مسئلہ ہے، کیسز کا انبار ہے، اور خاص طور پر نئے چیف جسٹس جو کہ پورے جوڈیشل سسٹم کے بھی سربراہ ہیں، تو بڑی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان میں سرخرو ہوں۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اشفاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔